السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 151 تا 153 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تم ہی کا رسول بھیجا، تمہارے آگے ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب اور اس کے اسرار، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خصوصیات کا ذکر ہے ان میں سے 4 اس سے قبل آیت نمبر 129 میں صفحہ نمبر 155 میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، نمبر 2 لوگوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھاتے ہیں، نمبر 4 کتاب کے اسرار، رموز اور عملی صورتیں سکھاتے ہیں، 5ویں یہ کہ تمہیں وہ کچھ بتلاتے ہیں جو اس سے قبل تمہیں بالکل معلوم نہ تھا۔ انسانی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف اپنے نبی بھیجے اور سچائی کا پیغام تک پہنچانے کا انتظام فرما دیا۔ رفتہ رفتہ ہر ایک قوم گروہ بندی میں مبتلا ہوگی، ضد اور تعصب سے کام لینے لگی اور آسمانی علم و ہدایت کے راستے سے بہت دور جا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ پہلی امتوں کو نکارہ ہو جانے کے بعد نئی امت کی بنیاد ڈالے، اپنی تعلیم اور صحبت کے اثر سے انہیں عدل پسند بنائے، اور یہ امت تمام دنیا کی قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کا منصب سنبھالے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کا بدلنا ان نعمتوں کی تکمیل ہے جس کا سلسلہ پہلے سے شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلہ میں تحویل قبلہ ان نعمتوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، جس کی پہلی کڑی تمہارے ہی اندر سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجنا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے تمام عظیم الشان نعمتوں کا سرچشمہ ہے، تمہیں قرآن مجید کے آیات سنائے، ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے طریقے بتائے، قرآن مجید کے قانونوں پر چلنا سکھائے اور ان قانونوں کے اصول اور ان کے باریکیاں تمہیں سمجھائے تاکہ تم علم و عمل دونوں کے امتیاز سے ساری امتوں پر فوقیت لے جاؤ اور انہیں تمہارا علم و عمل دے کر سب سے افضل ماننے کے سوا چارہ نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب انتظام تمہارے لیے نہ کر جاتے تو تم انجان رہتے اور زندگی کے مسائل کا حل کا طریقہ تمہیں کبھی معلوم نہ ہو سکتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا احسان مانو اور ناشکری مت کرو۔ پہلی آیات میں امت مسلمہ کی ترقی کے قاعدے اور اصول بیان کر دیے گئے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ قرآن مجید کی دعوت قبول کرنے والوں کو ان قاعدوں کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہدایت دی جائے اور انہیں کہا جائے کہ ان باتوں کو سامنے رکھ کر سرگرم عمل میں ہو جائیں۔ چنانچہ انہیں سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو ہر دم یاد رکھو۔ اپنے رب کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی بتائی ہوئی راہ پر پوری ہمت اور شوق سے چلتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے غرض ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور پسند کو مقدم رکھے۔ خاص طور پر اس یاد کے لیے عبادت کا طریقہ بھی مقرر کر دیا ہے جس کا قائم رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ میں تم پر دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے خاص فضل و کرم کی بارش کرتا رہوں گا اور تم پر نئی نئی رحمتیں اور عنایتیں ہوتی رہیں گی۔ دوسرا حکم امت مسلمہ کو یہ ہوا کہ ہماری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ شکر کی بہترین شکل یہ ہے
کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق اس کے کاموں میں لگایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام کرنے کی جو حدیں مقرر فرمائی ہیں ان کے اندر رہ کر کام کیا جائے، اس سے نعمتوں میں اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے۔ اسی اضافے اور زیادتی کو برکت کہتے ہیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی بخشی ہوئی طاقتوں اور قوتوں کی ناقدری نہ کرو۔ نہ شکری سے نہ صرف نعمت چھن جاتی ہے بلکہ شدید عذاب اور سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمام قوموں کی تعلیم اور رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس فرض کو کامیابی کے ساتھ نبھانے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ان میں اعلیٰ درجے کے اخلاق اور ضروری خوبیاں پیدا کی جائیں۔ ان خوبیوں میں سے 3 خوبیاں آج کے سبق میں بیان کی گئی ہیں جو تمام خوبیوں کی جڑ ہے، یعنی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت کریں، اس کی نعمتوں اور دی ہوئی قوتوں کو اسی کے حکموں کے مطابق صرف کریں، اور اس نے ہمیں جو طاقتیں، قوتیں اور اسباب بخشے ہیں انہیں اس کی نافرمانی میں نہ لگائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پچھلے سبق میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بلند منصب بخشا ہے، یعنی یہ کہ وہ دنیا سے شرک بت پرستی دور کرے، اس کے گوشے گوشے میں توحید کا پیغام پہنچائے اور دنیا کے تمام اقوام کی ہدایت اور پیشوائی کا فرض انجام دیں۔ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کے اندر اعلیٰ اوصاف اور اخلاق حسنہ پیدا کر دیے جائیں۔ ان اوصاف میں 3 پچھلے سبق میں بیان ہو چکے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں سرگرم رہیں، اس کی دی ہوئی قوتوں کو صحیح مواقع پر صرف کرے اور اس کی نعمتوں کی نہ شکری اور نہ قدری نہ کرے۔ آج کے سبق میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں اور کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہاں 2 طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ مشکلات اور مصیبتوں میں صبر کرو، اور دوم یہ کہ نماز باقاعدگی سے پڑھتے رہو۔ ہر مقصد کے حصول میں تکلیفوں اور مصیبتوں کا پیش آنا لازمی ہے، اس لیے مصیبتوں اور رکاوٹوں کی بنا پر اپنے نصب العین کو نہ چھوڑنا صبر ہے۔ صبر، برداشت اور مقابلے کی طاقت اس لفظ کی تشریح میں سبق نمبر 76 میں اس سے قبل گزر چکی ہے۔ تنگی اور ناخوشگواری کی حالت میں اپنے آپ کو گھبراہٹ سے روکنا، مشکلات اور تکلیف کا باوری سے مقابلہ کرنا، نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دینا۔ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر سے روح کو قوت ملتی ہے۔ جس جماعت میں یہ 2 قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے مقصد کی پیروی میں شامل آنے والی مشکلات پر صبر کریں گے انہیں اللہ کی خاص معیت اور رفاقت نصیب ہوگی۔ اور ظاہر ہے جس فرد یا جماعت کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کر لینی چاہیے اور دعوت و تبلیغ میں سرگرم ہو جانا چاہیے انشاءاللہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیض حقیقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔